الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ 26واں حصہ ہے، اور اس میں ہم سن ہجری 8 میں فتح مکہ کے بعد کچھ حالات پیش آئے، اس پر بات کریں گے۔ ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے بعد حنین، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ بنو ہوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنو ہوازن سے مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے سے رکے ہوئے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک بات اور بھی تھی کہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بہت احترام تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ کعبہ پر کسی غلط لوگوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب حضور نے مکہ فتح کر لیا تو عرب کے بچے بچے میں اسلام کی سچائی کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب جو باقی عرب تھا ان میں بھی ہمت نہیں رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں وہ ہتھیار اٹھا سکے، لیکن حنین کے مقام میں ہوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور جنگ کے فنون سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر مکہ کی فتح کا الٹا اثر پڑا، ان پر غیرت سوار ہو گئی۔ ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، اس لیے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تحقیقات کے لیے بھیجا، اور جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ ہوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبیلوں کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ ہوازن کا جو رئیس اعظم ہے مالک ابن عوف، ان تمام فوج کا سپہ سالار ہے، اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا ہے، درید بن سما۔ یہ عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا۔ یہ بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں، بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال سن ہجری 8 میں 12,000 کا لشکر جمع کیا۔ 10,000 تو وہی جو مہاجرین اور انصار کا جو لشکر تھا مدینے سے آئے تھے، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی فوج کی کثرت، اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون جیت سکتا ہے۔ لیکن خداوند عالم کو صحابہ کی اپنی فوجوں پر اور اپنی فوج کی زیادہ ہونے پر جو ناز تھا وہ پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر کا انجام یہ ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلے ہوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو اسلام کے لشکر میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے، ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے، اور ان کی بھگدڑ دیکھ کر انصار اور مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانثاروں کے سوا سب بھاگ چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر بھاگ چکا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر، بلکہ ایک
عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار ہو کر برابر آگے ہی بڑھتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری تھے کہ انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب، کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اسی حالت میں آپ نے داہنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ یا معاشر الانصار، فوراً آواز آئی کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ پھر بائی جانب رخ کر کے فرمایا یا للمہاجرین، فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت عباس چونکہ بہت بلند آواز سے آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار اور مہاجرین کو پکارو، انہوں نے جو یا معاشر الانصار ویا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم پوری فوجیں پلٹ پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے بھیڑ کی وجہ سے مڑ نہ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زیریں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے اور اس طرح جان کی بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ ایک دم سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں کے ساتھ لڑتی رہی، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد اور مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، کہ حنین کا دن یاد کرو جب تمہیں اپنے زیادہ ہونے پر ناز تھا، وہ زیادہ ہونا تمہارے کچھ کام نہیں آیا، اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر کے بھاگ نکلے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر، مسلمانوں پر، اور ایسے لشکروں کو اتار دیا جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیں بھاگ کر کچھ تو اوطاس میں جمع ہو گئی، کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ لے لی۔ اس لیے کفار کی فوجوں کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے اوطاس اور طائف پر بھی حملہ کرنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری کی ماتحتی میں تھوڑی سی فوج اوطاس کی طرف بھیج دی۔ درید بن سما کی کئی ہزار کی فوج لے کر کے وہ نکلا۔ درید بن سما کے بیٹے نے حضرت ابو عامر اشعری کے زانوں پر ایک تیر مارا۔ حضرت ابو عامر اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے۔ اپنے چچا کو زخمی دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آئے اور پوچھا کہ چچا جان آپ کو کس نے تیر مارا؟ تو حضرت ابو عامر نے اشارے سے بتایا کہ وہ میرا قاتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ جوش میں بھرے ہوئے اس کافر کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تو وہ بھاگ نکلا، مگر حضرت ابو موسیٰ نے اس کا پیچھا کیا اور یہ کہہ کر کہ اے او بھاگنے والے، کیا تجھ کو شرم اور غیرت نہیں آئی؟ جب اس کافر نے یہ گرم گرم تانا سنا تو ٹھہر گیا، پھر دونوں میں تلواروں کے دو ہاتھ ہوئے اور ابو موسیٰ نے آخر اس کو قتل کر کے دم لیا۔ پھر اپنے چچا کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ چچا جان خدا نے آپ کے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ نے اپنے چچا کے زانوں سے وہ تیر کھینچ کر نکالا تو چونکہ وہ زہر میں بجھا ہوا تھا اس لیے زخم سے بجائے خون کے پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر نے اپنی جگہ حضرت ابو موسیٰ کو فوج کا سپہ سالار بنایا اور یہ وصیت کی کہ رسول اللہ کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا، میرے لیے دعا کی درخواست کر دینا۔ یہ وصیت کی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہو کر میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے چچا کا سلام اور پیغام پہنچایا تو اس وقت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بان کی چارپائی پر تشریف رکھے ہوئے تھے اور آپ کی پیٹھ مبارک اور آپ کے پہلو میں بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ لی، اور اس طرح آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ابو عامر کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ دے۔ یہ کرم دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دی، تو یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو عبداللہ ابن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت والے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما۔
عبداللہ ابن قیس، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے۔ بہرکیف حضرت ابو موسیٰ نے درید بن سما کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ درید بن سما بڑھاپے کی وجہ سے ایک ہودج پر سوار تھا، اس کو حضرت ربیعہ بن رفیع نے خود اسی کی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیا، سب گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھی۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو پہچاننے کے لیے بارگاہ نبوت میں لائے تو حضور نے ان کو پہچان لیا۔ جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ نے اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا اور کچھ اونٹ کچھ بکریاں ان کو دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر پر چل کر رہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئی۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حنین سے بھاگنے والی کفار کی فوجیں کچھ تو اوتاس میں جا کر ٹھہری تھی اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر کے پناہ لی تھی۔ اوتاس کی فوجیں تو آپ ابھی سنیں کہ وہ شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئی، سب گرفتار ہو گئے، لیکن طائف میں پناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری تھی، اس لیے حضور نے حنین اور اوتاس کے غنیمت کے اموال اور قیدیوں کو مقام جعرانہ میں جمع کر کے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف خود ایک بہت ہی محفوظ شہر تھا، جس کے چاروں طرف شہر پناہ کے طور پر شہر کی دیواریں بنی ہوئی تھی، اور یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں کا رئیس اعظم عروہ ابن مسعود ثقفی جو ابو سفیان کا داماد تھا۔ یہاں ثقیف کا جو خاندان آباد تھا وہ عزت اور شرافت میں قریش کے برابر شمار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کر طائف کے قلعے میں پناہ لے لی۔ اسلامی فوجوں نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعے کے اندر سے کفار نے اس زور و شور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ لشکر اسلام اس کتاب میں لا سکا، مجبوراً اس کو پسپا ہونا پڑا۔ 18 دن تک شہر کا محاصرہ رہا مگر طائف فتح نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سن کر حضور نے محاصرہ اٹھانے کا حکم دے دیا۔ طائف کے محاصرے میں بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے، کل 12 صحابہ شہید ہوئے، 7 قریش، 4 انصار اور ایک شخص بنو لیث کے شہید ہوئے۔ زخمیوں میں حضرت ابوبکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابوبکر بھی تھے۔ یہ ایک تیر سے زخمی ہوئے تھے، پھر اچھے بھی ہو گئے، لیکن ایک مدت کے بعد پھر ان کا زخم پھٹ گیا۔ اپنے والد ماجد حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہوئی۔ طائف کی ایک مسجد جس کو حضرت عمرو ابن امیہ نے تعمیر کیا تھا، یہ ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس جنگ طائف میں ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج ساتھ تھی، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب۔ ان دونوں کے لیے حضور نے 2 خیمے گھاڑے تھے، اور جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی جگہ پر ایک مسجد بنا لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانے کو برباد کر دے۔ یہاں عمرو بن جحمہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے وہاں جا کر بت خانے کو گرایا، بت کو جلا دیا، اور بت کو جلاتے وقت انہوں نے اشعار پڑھے تھے کہ یا ذل کفین لست من عبادک میلادنا اقدم من میلادک انی حشوت النار فی فؤادک، کہ ذوالکفین میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی 4 دن میں اس مہم سے فارغ ہو کر حضور کے پاس طائف میں پہنچ گئے۔ یہ ذوالکفین سے قلعہ توڑنے کے آلات منجنیق وغیرہ بھی لائے تھے، چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے یہی منجنیق ہے جو طائف کا قلعہ توڑنے کے لیے لگائی گئی تھی، مگر کفار کی فوجوں نے تیر اندازی کے ساتھ گرم گرم لوہے کی سلاخیں پھینکنے شروع کی اور اس وجہ سے قلعہ توڑنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ طائف کے آس پاس میں جو جگہ جگہ ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو گرا دیا جائے،
چنانچہ آپ نے ان سب بتوں اور بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، اور جب لوٹ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بہت دیر تک ان سے تنہائی میں بات چیت کی، جس سے لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ طائف سے روانگی کے وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیجیے۔ تو آپ نے دعا کی کہ اللہم اہدی ثقیفا وأت بہ، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی کہ قبیلہ ثقیف کا وفد مدینے پہنچا اور پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور جعرانہ تشریف لے گئے۔ یہاں غنیمت کا مال کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، کئی من چاندی، 6,000 قیدی۔ جنگ کے قیدیوں کے بارے میں تو آپ نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا، لیکن کئی دن کے گزر جانے کے بعد جب کوئی نہیں آیا تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دے دیا۔ مکہ اور اس کے اطراف کے نومسلم رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے۔ اسی طرح بکریوں کو بھی نہایت فیاضی کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا تھا عموماً مکہ والے نومسلم تھے۔ اس پر بعض نوجوان انصاریوں نے کہا کہ رسول اللہ قریش کو اتنا عطا فرما رہے اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور انصار کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو انصاریوں کو پکارا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دے دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چرچا سنا تو تمام انصاریوں کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، ہاں چند نوعمر لڑکے انہوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔ حضور نے انصار کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، میرے ذریعے سے خدا نے تم کو ہدایت دی؟ تم متفرق اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمایا۔ تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو غنی بنا دیا۔ حضور یہ فرماتے جا رہے تھے اور انصار آپ کے ہر جملے کو سن کر یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار، تم لوگ یوں مت کہو، بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی، لیکن اے انصاریوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر اپنے گھر جائے اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ، ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ روتے روتے بے قرار ہو گئے، آنسوؤں سے ان کی داڑیاں تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نو مسلم ہیں، میں نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ ان کے حق کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے غرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلے اور انصار کسی دوسری گھاٹی اور وادی میں چلے تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں۔ آپ جب غنیمت کے مال کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلے بنو سعد کے رئیس زہیر چند معززین کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو جنگ میں قیدی ہوئے تھے ان کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر زہیر نے ایک بہت مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ کہ کہا کہ اے محمد، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے، آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضائی پھوفیاں ہے، بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات جڑی ہوئی ہے، لہٰذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجیے۔ زہیر کی تقریر سن کر حضور بہت زیادہ متاثر ہوئے
اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہرکیف میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر باندی اور غلام آئے میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کر دیں۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور نے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے ایک سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار اور مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان کو آزاد فرما دیجیے۔ اور اسی طرح اچانک 6000 جنگ کے قیدیوں کی رہائی ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ نہیں آئے تو آپ نے غنیمت کے مال اور قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم فرما دیا، اور اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، یا مال لے لو یا قیدی لے لو۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے آئے ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں۔ تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کر لے وہ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کروں، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم سب نے خوشی خوشی قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی کس نے نہیں دی، لہذا تم لوگ اپنے اپنے چودھریوں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ ہر قبیلے کے چودھریوں نے اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے وفد سے دریافت فرمایا کہ مالک بن عوف کا ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم مالک بن عوف کو خبر کر دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے تو میں اس کا سارا مال اس کو واپس دے دوں گا، اس کے علاوہ اس کو 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک بن عوف کو جب یہ خبر ملی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں مسلمان بن کر حاضر ہوئے، اور حضور نے ان کا پورا مال ان کے سپرد کر دیا، اور وعدے کے مطابق 100 اونٹ اس کے علاوہ اور دیے۔ مالک ابن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہ آپ کی مدح میں قصیدہ پڑھا کرتے تھے کہ فی الناس کلہم بمثل محمد ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ ومتى تشأ یخبرک عمن فی غد اوفا واعطى للجزیل اذا اشتدی، کہ تمام انسانوں میں حضرت محمد جیسا نہ میں نے دیکھا نہ سنا، جو سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے، سب سے زیادہ مال کثیر عطا فرمانے والے، اور جب چاہو تم ان سے پوچھ لو کہ وہ کل آئندہ کی خبر تم کو بتا دے۔ روایت ہے کہ نعت کے یہ اشعار سن کر حضور ان سے خوش ہوئے، ان کے لیے کلمات خیر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک حلہ بھی عنایت فرمایا، ایک جوڑا بھی عنایت فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جیرانہ سے ہی عمرے کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس تشریف لائے، اور ذی القعدہ سن ہجری 8 کو مدینے میں داخل ہوئے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ حضور کو ان سے بے پناہ محبت تھی، تقریباً 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، اور اتفاق سے جس دن ان کی وفات ہوئی سورج گرہن ہوا۔ اب چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ کسی عظیم انسان کی موت پر سورج گرہن لگتا ہے، اس لیے لوگوں نے خیال کر لیا کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی موت کا نتیجہ ہے۔ جاہلیت کے اس عقیدے کو دور کرنے کے لیے حضور نے خطبہ دیا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کی نماز کسوف جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اسی سال حضور کی صاحبزادی حضرت زینب انتقال کر گئی۔ یہ صاحبزادی حضرت ابو العاص بن ربیعہ کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے ایک فرزند جس کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جس کا نام امامہ تھا۔
اپنے بعد چھوڑی۔ اسی سال مدینہ میں غلے کی کمی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو صحابہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اب غلے کا بھاؤ مقرر فرما دیں، تو حضور نے غلے کی قیمت پر کنٹرول فرمانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی وہ بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، وہی روزی کو تنگ کرنے والا ہے، وہی کشادہ کرنے والا ہے، اور وہی روزی پہنچانے والا ہے۔ بعض مورخین کے قول کے مطابق اسی سال مسجد نبوی میں ممبر رکھا گیا۔ اس سے پہلے حضور ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ سن ہجری 7 میں رکھا گیا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے چاہا کہ میں اس ممبر کو تبرکاً ملک شام لے جاؤں، مگر جب انہوں نے اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا تو اچانک سارے شہر میں ایک ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ بہت شرمندہ ہوئے اور صحابہ سے معذرت خواہ ہوئے، اور انہوں نے اس ممبر کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا، جس سے ممبر نبوی کی تینوں پرانی سیڑھیاں اوپر ہو گئی، تاکہ حضور اور خلفائے راشدین جن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے اب کوئی دوسرا خطیب ان پر قدم نہ رکھ سکے۔ جب یہ ممبر بہت زیادہ پرانا ہو کر انتہائی کمزور ہو گیا تو خلافت عباسیہ نے بھی اس کی مرمت فرمائی۔ اسی سال قبیلہ عبد القیس کا وفد حاضر خدمت ہوا، حضور نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان لوگوں کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل تو عبد القیس کو بخش دے۔ جب یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے، حضور کے مقدس قدم چومنے لگے، اور آپ نے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ یہ تھا سن ہجری 8 کے فتح مکہ کے بعد کے کچھ حالات۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔